بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین بلکہ اہم ترین معلومات کے ساتھ۔ گزشتہ 2 دنوں میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئیں، بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں، سرگرمیاں ہوئیں، سیاسی سرگرمیاں بھی اور غیر سیاسی سرگرمیاں بھی، اور پاور کوریڈورز میں کافی ہل جل رہی۔ اور صورتحال ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے اس کو تگڑا کیا جائے، اور اس ہائیبرڈ سسٹم کے جو مزاحمتی کردار ہیں اور جو بھی مزاحمت کرنا چاہتا ہے ان مزاحمتی کرداروں کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے، بلکہ ہو سکتا ہے تو کیفر کردار تک بھی پہنچا دیا جائے۔ یہ اس وقت کی وہاں پہ سچویشن چل رہی ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان ہے، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور پھر جوہری طاقت ہے اور 25 کروڑ کی آبادی ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی سوچے نہ سوچے، لیکن بیرونی دنیا ضرور سوچتی ہے کہ پاکستان پہ نظر رکھے ہوئے، اور ان تمام ممالک کی نظریں پاکستان پہ ہیں جن کے مفادات خواہ وہ پازیٹیو ہیں یا منفی ہیں، جن کے پاکستان کے اندر مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو اشرافیہ ہے، حکمران اشرافیہ، اس کو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی، لیکن ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا بتا دوں کہ کوئی اصولی بات نہیں ہے، اصولوں پہ کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، اور صرف ہو رہی ہے ضد ہے، اناد ہے، انا کی تسکین ہے، اور کچھ نہیں ہے کہ طاقتور کون ہے، میں ہوں یا وہ ہیں۔ طاقتور کون ہے، بس یہ ہے کہ طاقت کس کے پاس ہونی چاہیے، اور طاقت جب سرکتی ہے تو وہ افورڈ نہیں ہوتی، اس لیے یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو کوشش کرتا ہوں آپ سے چیزیں کچھ شیئر کروں۔ جس ملک میں ایوان صدر مملکت تک جس ملک کا محفوظ نہ ہو، اور وہ بھی شرنگیزیوں میں وہ بھی جکڑا جائے، تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس ملک کے بارے میں دنیا کیا سوچتی ہوگی۔ اور جس ملک میں اس کی عدلیہ، چیف جسٹس آف پاکستان اور آنریبل ججز میں محفوظ نہ ہوں، تو وہ دنیا اس ملک کے بارے میں کیا سوچے گی۔ ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہ آج خبر چلی کہ وہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے کہ اس نے اپنا چاند میں پہنچ گیا ہے، اور چاند کے بھی اس حصے میں پہنچا ہے کہ جہاں پہلے کبھی کوئی نہیں پہنچا۔ تو دنیا کا پہلا ملک، اور ویسے ادروائز چوتھا ملک بن گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم ابھی تک انہی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے پاکستان کو وزرائے اعظم کا ذبیح خانہ بنایا ہوا ہے، قتل گاہیں بنائی ہوئی ہیں، خواہ وہ سیاسی قتل گاہیں ہیں یا ادروائز قتل گاہیں ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، اور جب تک یہ المیہ ختم نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم فلاح نہیں پا سکتے، ہم فلاحی ریاست نہیں بن سکتے، اور نہ ہی ہماری ریاست مضبوط ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جب تک ہم اپنے لچھن اور کرتوت درست نہیں کریں گے تب تک بھلائی آ نہیں سکتی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ صدر مملکت ڈٹے ہوئے ہیں، اور اب چیف جسٹس آف پاکستان بھی اسی آ گئے ہیں ٹریک پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریٹائر ہونا ہے، 16 ستمبر ان کا آخری دن ہے، اور وہ لیگیسی میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو نیک نامی کے طور پہ یاد کیا جائے، ان کو جائیں تو وہ نیک نامی ملے، اور آئین پاکستان کے محافظ کے طور پہ، جمہوری پاکستان کے محافظ کے طور پہ ان کو یاد رکھا جائے۔ اس لیے اب ان پہ بھی پریشر بہت بڑھ چکا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب توشہ خانہ جس طریقے سے سزا سنائی گئی، اس کا تحریری حکم آ گیا ہے، اور تحریری حکم کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ پہلے ذرا تحریری حکم سن لیں کہ کیا آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے توشہ خانہ کیس میں فیصلے میں انہوں نے کہا جی جو الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ تسلیم کر لیا ہے، کیوں پہلے میں بتا چکا ہوں، اب ریٹن آرڈر میں آیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے تسلیم کر لیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے شکایات کے قابل سماعت ہونے اور اختیار سماعت پر فیصلہ نہیں دیا، اور ٹرائل کورٹ نے بظاہر ہائی کورٹ کی ہدایات کی حکم عدولی کی ہے، ٹرائل کورٹ نے حکم عدولی کی ہے، اور چیئرمین عمران خان 5 اگست سے جیل میں ہیں، اور ہائی کورٹ اپیلوں پر پہلے فیصلہ کرے، اور سزا معطلی کی اپیل ہائی کورٹ میں کل یعنی کہ آج سماعت کے لیے مقرر ہے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کا ہم انتظار کریں گے، اور اس کے بعد سماعت جو ہے وہ آج 2 بجے ہم دوبارہ کریں گے۔ اپنے تحریری حکم میں یہ بھی کہا کہ عمران خان کے وکیل نے ہائی کورٹ کا آرڈر پڑھا جس کے مطابق کیس کے اختیار سماعت اور قابل سماعت ہونے کے نکات ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کیے گئے، اور کیس متعدد بار کال کیا، لیکن درخواست گزار عمران خان کی جانب سے کوئی عدالت میں پیش نہ ہوا۔ حالانکہ یہ بات عدالت کو صحیح نہیں بتائی گئی، خواجہ حارث صاحب اگر ہوتے تو وہ بتاتے کہ میں تو خود عدالت میں موجود تھا، اور میری موجودگی میں یہ آرڈر فیصلہ سنا دیا گیا۔ ٹرائل کورٹ نے درخواست گزار کو سنے بغیر یک طرفہ طور پر الیکشن کمیشن کی درخواست پر فیصلہ دیا، یہ حکم نامہ ہے،
اور ٹرائل کورٹ نے چیئرمین عمران خان کو 3 سال کی سزا سنائی، اور عدالت کو بتایا گیا کہ عمران خان نے اپنے 342 کے بیان میں گواہان پیش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور نہ صرف اظہار کیا بلکہ درخواست گزار کے گواہان کے نام بھی دیے، اور ٹرائل کورٹ نے عمران خان کے گواہان کو غیر متعلقہ قرار دیتے ہوئے درخواست مسترد کر دی، اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے درخواست گزار کے وکیل کی نکات کی تصدیق کی، یعنی کہ کورٹ روم میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ تسلیم کر لیا کہ ٹرائل صحیح نہیں ہوا اور اس میں یہ خامیاں اور یہ بے ضابطگیاں اور بے ایمانیاں موجود ہیں۔ ٹرائل کورٹ کے حتمی فیصلے نے 5 مئی اور 8 جولائی کے فیصلوں کی تصدیق کی، جنہیں ہائی کورٹ پہلے ہی کالعدم قرار دے چکی تھی۔ اس لیے بادی النظر میں ٹرائل کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ بادی النظر میں یعنی کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے کل کی، اس ہیئرنگ کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اور ٹرائل کورٹ نے فیصلے کے لیے ان نکات کا سہارا لیا جنہیں ہائی کورٹ پہلے سے ہی کالعدم قرار دے چکی تھی۔ یہ سنجیدہ قانونی نکات انتہائی توجہ کے مستحق ہیں، اور ٹرائل کورٹ کی سزا کے خلاف درخواست گزار یعنی کہ عمران خان کی ایک درخواست کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور کیس کے قابل سماعت ہونے اور اختیار سماعت کے حوالے سے پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ چونکہ کیس کل ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہے، اس لیے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرے گی۔ یہ آرڈر آف دا ڈے جاری ہو چکا ہے تحریری طور پہ، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کل آرڈر پڑھ کر سنایا جا سکے۔ تو یہ تو ہے جی ایک معاملہ۔ اب اس میں ایک ابھی ہیئرنگ ہوئی ہے، لیکن ایک دن کی ہیئرنگ اور چند 1 گھنٹے کی ہیئرنگ تھی، جس میں سردار لطیف کھوسہ صاحب نے آرگو کیا، اور سرکاری وکیل اور وہ سرکاری وکیل جو کہ نواز شریف صاحب کے بھی وکیل ہیں، انہوں نے تسلیم کیا کھلی عدالت میں کہ بالکل یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اس میں ہوا یہ جی کہ جیسے ہی کیس ختم ہوا تو مریم صاحبہ کو بتایا گیا فون کر کے، اور پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو بتایا لندن میں کہ جناب معاملات تو بڑے خراب ہیں، یہ تو ہمارا ازلی دشمن عمران خان یہ تو رہا ہو رہا ہے اور اس کی رہائی کو روکنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا، سوشل میڈیا سے ٹویٹر پہ شروع ہوا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کتنی تیزی سے، کافی عرصے سے ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش تھا، اور میاں صاحب بھی کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ یہاں پہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، صحافیوں نے بھی پوچھا لیکن ملاقات کا وہ جواب نہیں دے رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بس میرے لیے راستہ بناؤ، اور بس نکل جاتے تھے۔ لیکن کل انہوں نے خاص طور پہ یہ کام کیا، اور لندن میں انہوں نے گفتگو کی، اور گفتگو میں انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب پہ اور جوڈیشری پہ انہوں نے کافی لیدے کی اور ان پہ کافی تنقید کی۔ پہلے تو مریم صاحبہ میدان میں آئیں، اور مریم صاحبہ نے تو ٹویٹر کے ذریعے اپنا غصہ نکالا، اپنی بھڑاس نکالی، اور اس کے بعد پھر عطا تارڑ صاحب آگے فوری طور پہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ پھر انہوں نے تو خیر انتہا کر دی، وہ تو بس جیسے ٹی وی پہ آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹی وی پہ ناظرین جو ہیں ان کو دیکھتے یا سنتے ہوں گے، کیونکہ ان کی زبان ہی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ ہی رکھے۔ شر ہی شر ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ پسینہ ان کو آ رہا تھا کیونکہ حکم تھا، اور اس لیے انہوں نے چیف جسٹس صاحب پہ بہت زیادہ کیچڑ اچھالا، اور اس کے بعد پھر پہلے مریم صاحبہ کا ٹویٹ آیا، پھر عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس آ گئی، پھر مریم اورنگزیب صاحبہ آ گئیں، انہوں نے بھی وہی کام کیا، اور چیف جسٹس صاحب پہ پھر میں نے آپ کو کہا کہ پھر 7 بجے سے شروع ہوا۔ کچھ جو لائک مائنڈڈ ٹاک شوز تھے ان میں بھی یہ اس کو بیانیے کو ذرا ابھارنے کی کوشش کی گئی، اور چیف جسٹس صاحب نشانے پہ تھے اور آنریبل بینچ بھی نشانے پر تھا، جبکہ سرکاری وکیل جو ساری بے ایمانیاں ہیں وہ تسلیم کر رہا ہے، ساری irregularities جو ہیں وہ تسلیم کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد نواز شریف صاحب آتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے لندن میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے کہا جی پہلے تو بڑگرام میں بچوں کے ریسکیو کی بہت تعریف کی، آج کل وہ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتے جس میں وہ افواج پاکستان کی تعریف نہ کریں۔ شہباز شریف صاحب تو خیر بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کرتے ہیں۔ بہرحال وہ بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ کس طریقے سے ریسکیو ہوا اور کتنا رول ہمارے اداروں کا تھا اور کتنا مقامی آبادی کا تھا، لیکن جس کا بھی تھا سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے تمام کے تمام بچے اور جو ہمارے ادھر استاد ٹیچر تھے پھنسے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچایا، بس یہ سب سے اچھی بات ہے۔ وہ جس نے بھی کیا اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے، اور باقی کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال جی عمران خان نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب مجھے نااہل کرنا تھا اور حکومت بھی ختم کرنی تھی، پھر انہوں نے ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا،
اب اندر سے گواہیاں آ رہی ہیں. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا. پھر توشہ خانہ القادر ٹرسٹ میں کرپشن میں ملوث شخص کو بچانے کے لیے چیف جسٹس سرگرم عمل ہو گئے. پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو لے کے بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے بس یہی تھا کہ جی آپ نا کسی بھی طریقے سے فارغ کریں. یہ کوئی درخواست ہی نہ سنیں, وہ ایسا ان کو اچھوت بنا دیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا ادروائز ان کی سچویشن کیا ہے عمران خان صاحب کی. تو عمران شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نکالنے کے لیے بڑی توقع کی گئی اور عمران خان صاحب کو واپس لانے کے لیے بڑی توقع کی گئی. جو ان کی جیلیں تھیں وہ نواز شریف صاحب تھے, شہباز شریف صاحب تھے, خواجہ آصف صاحب تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب تھے یا دیگر تھے, وہ بڑی بہترین تھیں اور وہاں پہ ہر طرح کے کھانے پینے کا بندوبست تھا, نوکر چاکر سب کچھ مشقتی ملے ہوئے تھے. تو خان صاحب کا جو جیل ہے وہ صحیح جیل ہے. ان کو کہنا چاہیے کہ صحیح پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اور صحیح غصہ جو نکالا جا رہا ہے وہ عمران خان صاحب پہ نکالا جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ ان کا حق بنتا ہے, قانونی حق بنتا ہے جیل مینول کے مطابق. اب آپ یہ تو سوچیں کہ تصور کریں کہ باتھ روم میں کوئی لگا تک بنتا ہے کہ باتھ روم میں اور ٹوائلٹ میں ایسی جگہ پہ کیمرہ لگایا جائے کہ جی آپ پرائیویسی ان کی ڈسٹرب کریں. یعنی کہ جو ملزم ہے, وہ قیدی جو ہے, وہ اپنی کم از کم اسلام کے اصولوں کو سمجھ لیں اور باقی چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دانستہ جو صحیح عیب ہوتے ہیں ان پہ بھی پردہ ڈالیں. تو یہ تلاش کرتے ہیں اور اس حد تک کو ہو سکتا ہے کہ نان سینس کہ جناب آپ نے ٹوائلٹ میں, واش روم میں اور ایسی جگہ پہ کیمرہ لگایا کہ جہاں پہ آپ بالکل محفوظ نہ ہو سکیں. یہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے آج بتایا, جو ملاقات کر کے آئے. تو اثرات یہ ہوئے کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے بتا دیا کہ ثاقب نثار صاحب پہ بھی انہوں نے تنقید کی. اور اس کے بعد آتے ہیں جو وہ کہتے ہیں یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان کا کام تھا. تو جنرل باجوہ کے خلاف اگر آپ نے کام کرنا تھا, فیض حمید صاحب نے, اگر انہوں نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے یہ کام کیا تھا تو آپ نے ابھی تک 16 مہینے حکومت رہی ہے, تو شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ ان کے خلاف کارروائی شروع کرتے اور ان کے خلاف کوئی اقدامات اٹھاتے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور ان کے ساتھ معاملہ طے کیے گئے اور انہی کے ساتھ معاملہ طے کر کے واپس آئے گئے, اقتدار حاصل کیا گیا. تو بہرحال یہ ہو گیا. اس کی دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیسا کہ آرڈر کیا تھا, تو سردار لطیف کھوسہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں, وہ آج عمران خان صاحب سے ملے ہیں. جیل سپرنٹ کے کمرے میں ملاقات ہوئی ہے اور کافی اہم ملاقات تھی, اہم نوعیت کی ملاقات تھی. اور اس میں سردار لطیف کھوسہ صاحب نے باہر آ کے بتا دیا کہ کیا سچویشن ہے. شیونگ ابھی تک شیو کا سامان نہیں دیا گیا اور ان کی شیو بڑھی ہوئی ہے, اور اس کو ہم داڑھی تو نہیں کہہ سکتے کھوسہ صاحب نے کہا, لیکن شیو بڑھی ہوئی ہے. اور کیونکہ ان کو نہیں دیا گیا, خبریں چلی تھیں کہ دے دیا گیا, حالانکہ آج انہوں نے کہا کہ نہیں دیا گیا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک اور اپنے پاکستانیوں کی آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہوں, حقیقی آزادی کی, اور اس لیے میں اپنی قوم سے بھی توقع کرتا ہوں کہ میں پیچھے نہیں ہٹنے والا, نہ ہی میں کمپرومائز کروں گا, نہ پہ پیچھے ہٹوں گا. جیل میں رہوں گا, جتنا بھی مجھے بری حالت میں رکھ سکتے ہیں رکھ لیں, لیکن میں اپنے اصولوں پہ کوئی سودے بازی نہیں کروں گا اور اپنا جو اصولی موقف ہے اس پہ ڈٹا رہوں گا. حقیقی آزادی کے لیے, جمہوریت کے لیے, رول آف لاء کے لیے, نظام انصاف کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے. الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ فل پریشر ڈالیں اور الیکشن ہر صورت میں ہونا, میں جیل میں رہوں, میں سزا ہو جائے مجھے, میں الیکشن لڑوں نہ لڑوں, لیکن آئین پہ عمل ہونا چاہیے اور الیکشن 90 دن کے اندر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اس کے بعد ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, اگین ایک سینئر ایڈوکیٹ, اور انہوں نے بھی ملاقات کی. تو یہ دونوں ملاقاتیں آج الگ الگ ہوئیں اور دونوں ملاقاتیں امپورٹنٹ تھی, اہم تھی. اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو بھی انہوں نے کافی گپ شپ لگائی اور دونوں وکلا نے یہ بتایا کہ جی ان کے حوصلے پست نہیں ہیں, حوصلے بلند ہیں, اور اس طرح سے حوصلے بلند ہیں جس طریقے سے ان کو ایک کال کوٹڑی میں رکھا ہوا ہے. اس کے باوجود ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ کہیں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جی, میں آپ کو ساری صورتحال بتا چکا ہوں. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جوڈیشری مینیج ہو جائے, صدر مملکت مینیج ہو جائیں, کیونکہ صدر مملکت نے اپنا کام دکھا دیا ہے, اپنا کام کر دیا ہے, آئینی حق, آئینی فرض ادا کیا ہے. انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا ہے. آرٹیکل 48 ہے, اس کے اکارڈنگلی اس میں بڑا کلیئرلی ہے کہ اگر اسمبلی توڑی جاتی ہے صدر کے دستخطوں سے, اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو ایسی صورت میں پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ تاریخ جو ہے الیکشن کی تاریخ دینے کے مجاز ہیں, اور یہ ایبسلیوٹ پاور ہے, ثواب دیدی اختیار ہے, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. لہذا صدر مملکت نے یہی کہا ہے کہ چونکہ وزیر اعظم کی ایڈوائس آئی تھی اور میری منظوری سے قومی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے, اور آئیے جناب تشریف لائیے آج اور کل میں, جب آپ کو فرصت ملے
کیونکہ صدر مملکت پہ بھی کافی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، ایوان صدر پہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، اور وہاں کی بیوروکریسی کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، سول سرونٹس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور ان کو بھی کہیں اور سے احکامات موصول ہو رہے ہیں، اور صدر مملکت کہتے ہیں مجھے پرنسپل سیکرٹری نہیں چاہیے، تو وہ کہتے ہیں جناب نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے تمام افسروں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ تو جو ایوان صدر محفوظ نہیں، جو صدر مملکت محفوظ نہیں، تو آپ سوچ لیں کہ دنیا کیا سوچ رہی ہوگی، کتنا مذاق اڑا رہی ہوگی۔ بہرحال صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ آئیں جناب الیکشن کی تاریخ دیں، اور تمام سینئر قانون دان اس بات پر متفق ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے۔ اور اب تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کئی کشتیوں کی سوار ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو کچھ نہیں ملنا اگر انہوں نے سٹینڈ نہ لیا، اور اگر وہ سٹینڈ لے گئے الیکشن پہ اور 90 دن کے اندر الیکشن کروانے میں کامیاب ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز یہ الیکشن جو ہیں 3 سال تک آپ بھول جائیں، کم از کم جلدی سے جلدی بھی الیکشن ہوا تو یہ اپریل میں 2025 میں کہیں جا کے چانس بن سکتا ہے، ادروائز الیکشن کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا مجھے، جو میرے پاس معلومات ہیں۔ تو اس لیے جی یہ ہے سچویشن، دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج رات بڑی بھرپور قسم کی کوشش کی جائے گی، کل بھی کوشش کی گئی ہے، کہ ایفرٹ کی گئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ روکی جا سکے اور توشہ خانہ میں معاملات جو ہیں آگے نہ بڑھ سکیں۔ لیکن یہ جو کورٹ آرڈر آیا ہے، آرڈر آف دا ڈے، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ چیف جسٹس صاحب یا آنریبل ججز نے ایسا کوئی پریشر قبول کیا ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں رہائی اب کوئی نہیں روک سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔